جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بت رکھے گئے تھے، اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بت کو سجدہ کرے، اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی، اس لیے چاروں ناچار ہر شخص کو اس کے بت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا۔ اس ماحول میں جبکہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ظلمتیں ڈیرہ جمائے ہوئے تھی، شب دہجور ہر سمت پنجے گاڑے ہوئے تھی، اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسوکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی، تو اس زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آپ نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے، البیلی بھی ہے، جرت افزا بھی ہے، اور باطن کو جلا دینے والی بھی۔ آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اللہ کا نبی جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجا پاٹ کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ وہ بت تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے آپ کوئی ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگی کر رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے۔ عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استہانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھائیاں رکھتے، اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے۔ جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بت قدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے۔ ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے۔ مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے۔ تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا، اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے۔ خیر، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلے اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی، میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں۔ تو خیر وہ اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے۔ انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا۔ یہ سورہ الانبیاء ہے۔ سورہ الصافات اٹھائیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا، تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کلہاڑا لے کر کے تشریف لائے۔ فراغ الی آلہتہم، ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے۔ فقال الا تاکلون، ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو؟ ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ بیچارے کیا جواب دیتے؟ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کی منہ میں کون سی زبان تھی کہ جو معافی ضمیر کا اظہار کر پاتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بعد فرمایا مالکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یہ اللہ کے پیغمبر کا جلال ہے، آپ نے دائیں ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، اور کسی کے بدن کے حصے بکھرے کر دیے، کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا، اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے، بجری بنا کے رکھ دیے۔ لیکن ان کا جو بڑا بت تھا اس استحان کے اندر، اس کو کچھ نہ کہا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعے کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھیے۔ آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پلٹ کے پیٹھ پھیرتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کروں گا، ان کا بندوبست کر لوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو پس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن جو ان کا بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہ اس پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت تھی، اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لاجواب کرنا تھا، ان کے سامنے ان بتوں کی حیثیت رکھنی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بت خانے میں آیا کرتے تھے۔ جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بتوں سے وہ مرادیں مانگا کرتے تھے، جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جن کے ساتھ ان کی حکومت، سیاست، ان کا معاش، ان کی معاشرت وابستہ تھی، ان کے حصے بکھرے پڑے ہوئے دیکھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو بہت پریشان ہوئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے، دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہیں بت خانے کے اندر، مٹھائیاں بکھری ہوئی ہیں، پلیٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا، سخت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم۔ ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بھلا کون کر سکتا ہے؟ ان بتوں کی ہیبت سے سارے خائف ہیں۔ ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرأت کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے
لوگوں کے روبرو وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے۔ جن لوگوں نے اس شخص کو، ابراہیم کو، ان بتوں کی برائی بولتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہیں کہ واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے، اور یہ الزام ہم اس پہ لگائیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہوگا، اور پھر اس کو سزا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے گئے اور ان کو پکڑ کر کے، گرفتار کر کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، خود نمرود بھی بیٹھا ہے، پجاری بھی، اور ان استہانوں کے اور ان بت خانوں کے پروہت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منتیں ماننے والے، دعائیں مانگنے والے، ان کو اپنا معبود سمجھنے والے، اپنی پیشانی ان کے چرنوں میں رکھنے والے سارے بیٹھے ہیں اور اپنے بتوں کی بدحالی پہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ سارا غصہ حضرت ابراہیم پر آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لوگوں کے سامنے نمرود اپنی پوری تمکنت کے ساتھ، پورے رعب اور شاہی جلال کے ساتھ، اور پورے غرور اور دبدبے کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے۔ ہزاروں کا یہ اجتماع ہے، اللہ کی توحید کا ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم اس ماحول میں ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ قالو اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ایک دم چھٹ پڑے، بولے اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اسلحہ تو اس سے برآمد ہو رہا ہے نا، یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے میری خدائی میں کیوں شریک ہو، تو اس بڑے نے کیا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ، اچھا یہ نہیں بتاتا تو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی، یہ اپنے دکھ کی بپتا خود سنائیں نا، اپنی داستان سرائی خود کریں، ان کے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی، کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ پہلے تو کلہاڑا جس سے برآمد ہو رہا ہے، ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ حالات قرینہ حالیہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے بت جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، بڑے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے اور وہ بچ گیا، اس کو خراش تک نہیں آئی، یقیناً ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہوگی، اس بڑے نے چھوٹوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور خود سلامت رہا، تو اس نے کیا ہوگا۔ اچھا اگر اس نے نہیں کیا ہے تو یہ نہیں بتا رہا، تو چلو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان بیچاروں سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹ دی، تمہارے سر کس نے توڑ دیے، تمہارے کان کس نے کاٹ دیے، تمہاری ناک کس نے توڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کی کاٹ کلہاڑے کی کاٹ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی بول رہا ہے اور نمرود کا دربار ہے، سارے مخالف ہیں، بتوں کے ماننے والے اور ان کو اپنا معبود برحق سمجھنے والے۔ ایک جوان اللہ کی توحید کا واحد پرستار میدان عمل میں کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور حضرت ابراہیم کا لہجہ دیکھیے۔ کالا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ فاسألوہم، اب کوئی وقفہ دیے بغیر، فا تاکیبیہ ہے اور سما اور فا میں فرق یہ ہے کہ جب سما بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فی الفور نہیں ہوتی، اور جب فا عربی میں بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فی الفور ہوتی ہے، یعنی ان کو وقفہ دیے بغیر ایک حملے کے اوپر دوسرا حملہ کیا۔ فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، اور پھر بتوں کی بے بسی کو بھی ساتھ بیان کر کے فوراً کہا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو اپنی دکھ کی کہانی بیان کریں، اپنے درد اور اپنے دکھڑے کو بیان کریں کہ یہ قیامت ان پر کس نے توڑی ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ اپنے اندر پلٹے، ضمیر تو ہوتا ہے، اندر سے آواز تو آتی ہے، پھر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور پھر بولے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو جو اپنے وجود کی سلامتی اور اپنے وجود کی بقا کی ضمانت بھی نہیں دے سکتے، اور پھر ان کے اوپر حملہ آور ہو تو دفاع بھی نہیں کر سکتے، دفاع تو دور کی بات ہے، اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے، ان پر ظلم کس نے کیا اس بپتا کو بھی نہیں کہہ سکتے، تو جو اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں تو وہ تمہیں کیا دے گی۔ ایک دم وہ اپنے اندر پلٹے، ضمیر اندر سے گھنٹیاں بجانے لگا۔ ابراہیم کھڑے ہیں اور اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، وہ اپنے اندر جھکے اور کہا کہ تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر
पलट गए। अंदर की जुल्मत, अंधेरा और उन बुतों का वो प्यार जो उनके अंदर रचा बसा था, फिर वो दोबारा पलटे और हजरत इब्राहिम से मुखातिब होकर कहा, लक़द अलिमता मा हाउलाए यंतिकून। लजाजत थी लहजे में, बांकपन नहीं था, क्योंकि झूठ के लहजे के अंदर जो है वो कड़क नहीं होती, खनक नहीं होती, इसलिए लजाजत के लहजे में बोले, इब्राहिम तू जानता है ये बेचारे बोलते नहीं। बस उनके ये कहने की देर थी कि अल्लाह का नबी उठ के खड़ा हो गया। अब सुनो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे का बांकपन देखिए। कुरान मजीद में तौहीद के उन्वान से हजरत इब्राहिम की तकरीर के ये लफ्ज जो हैं, जरा इन लफ्जों की काट देखिए और अल्फाज की उठान देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे का हुस्न देखिए और फिर कुरान का मोजज़ा देखिए। मेरे पास वो लहजा नहीं है कि इन लफ्जों को उस अंदाज से पढ़ सकूं कि वही के पढ़ने का जो तरीका और सलीका अहले जुबान रखते हैं, लेकिन मेरे टूटे हुए लहजे के अंदर भी आप इन लफ्जों का हुस्न मुलाहजा कर सकेंगे कि किस कदर अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के अल्लाह की तौहीद पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये मौका हजरत इब्राहिम तलाश कर रहे थे और ये सारा जो कुछ किया था इस मौके को पैदा करने के लिए हजरत इब्राहिम ने किया था। अब हाल ये है कि नमरूद भी बैठा है, उसके आयान सल्तनत भी बैठे हैं, वज़ारा मशीर भी बैठे हैं, हुक्मरान तबका भी बैठा है, अवाम भी बैठे हैं, पुरोहित भी बैठे हैं, पुजारी भी बैठे हैं, सारे बैठे हुए हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हुज्जत पूरी कर ली और उनको कहा इनसे पूछ लो, बड़े ने किया होगा, अच्छा ये बोलते हैं तो इनसे सवाल कर लो, तो वो अपने ज़मीर की तरफ लौटे और फिर पलट आए दोबारा गुमराही की तरफ। लहजे में जो है वो तोतलापन था, रुक रुक के कह रहे थे, लजाजत थी, टपक रही थी लहजे के अंदर, बेबसी थी। हुक्मरान होने के बावजूद इतना तबका एक तन्हा शख्स से मुखातब नहीं हो रहा और आंखें मिलाने के काबिल नहीं है, झुकी नजरें हैं, जुबान बल खा रही है, लजाजत है, पेशानी और बदन पे पसीना छूटा हुआ है और कुफर के ये सरगने लजाजत भरे लहजे में कहते हैं, लक़द अलिमता मा हाउलाए यंतिकून। इब्राहिम तू जानता है ये बेचारे बोलते तो नहीं, इनसे क्या पूछें, ये तो बोलते नहीं है। बस ये कहने की देर थी, अल्लाह का नबी खड़ा हुआ। अब सुनो हजरत इब्राहिम का लहजा, काला अफताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शयअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफला ताकिलून। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनको पूछते हो अल्लाह के अलावा जो ना नफा दे सके ना नुकसान पहुंचा सके। अब एक और देखिए वार कुल्हाड़े का, उफ़्फ़िल लकुम, जरा देखिए कैसी काट है, बैठे हैं शाहिब, वक्त भी सामने बैठा हुआ है, अल्लाह का नबी बोल रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे के अंदर जलाल है और पूरे रौब के साथ अल्लाह का नबी अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहा है। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम्हारे जीने पे, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, और अफसोस है तुम्हारे इन खुदाओं पे जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो। अफला ताकिलून, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, इनको पूछ रहे हो जो अपने दुख की कहानी भी नहीं सुना सकते। अब जब दलील से बात ना हो सके और जब किसी के लफ्जों की काट ना की जा सके, तो जो ताकतवर लोग होते हैं उनका लहजा दूसरा होता है, जला दो, टुकड़े कर दो, मार दो, बोटियां नोच लो। उन्होंने कहा, कालू हर्रिकू हो वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। आपस में बोले इसकी जुबान तो रोकी नहीं जा सकती, इसके लहजे का जवाब तो दिया नहीं जा सकता, अपने बुतों का दफा तो हो नहीं सकता। हमारे इस मुआशरे में ये एक शख्स खड़ा हो गया और हमारे बुतों के खिलाफ बोल रहा है, अब इसका जवाब तो तुम दे नहीं सकते, इस तरह करो कि इसको जला के राख कर दो। आज जो टेरी जोन्स ने अमेरिका के अंदर किताब रहमत के एक नुस्खे को जलाने का ऐलान किया है, ये अपनी शिकस्त का ऐलान किया है, कुरान की सदाकत के आगे बोल नहीं सका है। कुरान का ये नारा, अगर इस किताब रहमत में तुम्हें शक है तो इसकी मिसल एक सूरत ही ला के दिखाओ। ये कुरान का चैलेंज आज भी मौजूद है, बेरूत में, शाम में, फलस्तीन में, मिस्र में और इसराइल के अंदर कितने यहूदी हैं जो बाई बर्थ अरबी हैं,
اور وہ عربی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ چیلنج ان کو دیا گیا ہے، لاؤ نا قرآن کی مثل ایک صورت. لیکن جب دلیل کی زبان بند ہو جائے اور انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اوچھے ہاتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے، پھر گالی اور گولی اس کا لہجہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جلا دو، ٹکڑے کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے سب نے مل کر کے یہ فتویٰ دیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچا لو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے. اگر اپنے خداؤں کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. اب آگ کا آلاؤ روشن کر دیا گیا. حضرت ابراہیم کو تلوار کی ایک ضرب سے بھی کاٹنے کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا. ایک چخا تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضا سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدت سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا. اب جب چخا جلالی روشن کر لی، اب ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں، قریب تو جایا نہیں جاتا. ایک منجنیق تیار کی، اس کے ایک پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیق میں رکھا کہ اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے. جب منجیق کو گھمایا جانے لگا، کارکنان قضاء و قدر میں کوہرام مچ گیا. مالک اس دھرتی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے، تیرا ایک ہی تو پوجنے والا ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا. لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجیق میں ڈال لیے گئے. ذرا دیکھیے توحید پرست کا لہجہ، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے. لیکن جن کے اندر چراغے توحید روشن ہو، بھلا وہ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چرخی میں بیٹھے اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا، حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کہی، اے ابراہیم، میں اللہ کے ہاں قرب خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا سدرہ تک ہے. اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل، تیری مہربانی پیشکش کی، مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے. جبریل نے عرض کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے، اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے. آپ کی حفاظت اس قاض کی حفاظت ہے، آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے، اس لیے آپ خود عرض کر لیجئے. حضرت ابراہیم بولے، اے جبریل امین، مجھے یہ بتاؤ، کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لیے آگ کے یہ الاؤ روشن کیے جائیں؟ کہا رب جلیل نے. کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں. اچھا، انہوں نے اس منجنیق کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. حوروں کی چیخیں نکل رہی تھی، عرش مولا تھرا رہا تھا. کارکنان قضاء و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا. جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، ادھر آگ کو رب کا سندیسہ پہنچا. قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہونا، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آ گئے. باہر تو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا. 40 دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے. اندر گلزار بنا ہوا تھا، جنت کا ماحول تھا، فردوس کی جو ہے وہ بہاریں تھیں
اور باہر آگ جل رہی تھی. باہر کوئی جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا. اب ان کا تو خیال تھا کہ راکھ بھی نہیں بچی ہو، لیکن آگ کے جب شعلے سرد ہوئے اور جب کوئلے بجھے تو حضرت ابراہیم کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہوا آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا زندگی کے بہترین لمحے کون سے گزرے ہیں؟ کہا وہی لمحے جو نارے نمرود کے اندر گزار کے آیا ہوں. وصل کی وہ لذتیں اور وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں، وہ خوش نصیب گھڑیاں میں نے جو پائی ہیں، دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. وہ خاص گھڑیاں تھی، وہ خاص لمحے تھی. اب اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے. پختہ ہوتی ہے مصلحت اندیش و عقل، عشق مصلحت اندیش ہو تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے